حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی پہاڑوں کی غار میں عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے لیے ایک میٹھا انار اپنی رحمت سے پیدا فرما دیا اور ایک میٹھا پانی اللہ نے یہاں چشمہ جاری فرما دیا۔ یہ بندہ اس پہاڑ میں 400 سال تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی رب کے رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 400 سال تک عبادت کرتا رہا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ آدمی 400 سال کے بعد جب انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ آدمی جب پہنچا اس مقام پر جہاں پر جنت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے سے کہا جہاں میرے بندے میں نے اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ بندہ کہنے لگا اے اللہ تیرا گناہگار بندہ بھی تیری نعمت سے جنت میں جائے اور میں 400 سال کی عبادت کر بھی میں بھی جنت میں تیری رحمت سے جاؤں، تو نیک بندے میں اور گناہگار بندے میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے دل میں گویا اپنی عبادت اور اپنی محنت پر ناز کرنے لگا اور کہنے لگا میں نے اپنی محنت سے عبادت کی، میں نے اپنی محنت سے ریاضات کی، میں نے اپنی محنت سے رکوع سجدے کیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو آرڈر دے دیا جاؤ فرشتوں اس کو لے کر جہنم کے کنارے پر لے جاؤ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی جہنم کے قریب فرشتوں نے لے جا کر کھڑا کر دیا اور گرمائش کی وجہ سے جہنم کی اس آدمی کو سخت ترین بھوک لگی، ایک آدمی پر اس کی نظر پڑی، دور دراز وہ آدمی روٹی ہاتھ میں لیے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے گرم گرم اور یہ بھی کوئی اللہ کا نیک فرشتہ وہاں پر موجود ہے۔ یہ بندہ اس کو آواز دے کر کہتا ہے میں مسکین کو روٹی دے دے، میں بڑا بھوک کی شدت میں ہوں۔ وہ قریب آ گیا، کہنے لگا دوبارہ کہو کیا مانگ رہے ہو؟ فرمایا کہ میں تجھ سے روٹی مانگ رہا ہوں، میں آگ کے قریب کھڑا ہوں، اس کی تپش کی وجہ سے میرے اندر کمزوری مجھے محسوس ہو رہی ہے، کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ کہتا ہے میرے بھائی یہ روٹی ایسے نہیں مل سکتی، پہلے اس کی اجرت ادا کرو تب تمہیں روٹی ملے گی۔ یہ بندہ کہتا ہے کون سی اجرت؟ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں دنیا سے آیا تو خالی ہاتھ آیا ہوں، میرے پاس کون سی اجرت ہو سکتی ہے جو میں تجھے ادا کر دوں؟ اس نے کہا پھر بتا تیرے پاس کوئی عبادت ہے تو اس میں سے آدھا حصہ عبادت کا دے دے۔ کہنے لگا 400 سال کی عبادت، بے ریا عبادت، بغیر دکھلاوے والی عبادت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں عبادت پہاڑوں کی غار میں کرتا رہا، اس کے اندر سے 200 سال کی عبادت لے لو لیکن روٹی کے یہ چند لقمے مجھے دے دو۔ آدھی روٹی کے چند لقمے اس بندے کے حوالے کرنی ہے، 200 سال کی عبادت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو دلوا دیا۔ گرم روٹی کھانے کے بعد پیاس کی شدت بڑھ گئی، بہت زیادہ پیاس لگنے لگی۔ اب یہ بندہ کہتا ہے دور دراز ایک پانی گلاس کا لینے والا پھر رہا ہے اور وہ لے کر پانی کو دکھا رہا ہے، یہ کہتا ہے آواز دے کر یار پانی دے دو، میرے پاس پانی نہیں ہے، مجھے پیاس کی شدت ہے۔ وہ بندہ قریب آ گیا، قریب آ کر پوچھتا ہے تجھے پیاس لگی ہے، مجھے اجرت چاہیے، میں تجھے پانی دے دوں۔ کہا کون سی اجرت چاہیے؟ کہا مجھے صرف آپ 200 سال کی عبادت دے دو اور پانی کا یہ گلاس تم لے لو۔ اس نے کہا یار پیاس بڑی شدید ہے، یہ عبادت بھی تم لے لو پر گلاس میں سے 2 گھونٹ مجھے پلا دو۔ 2 گھونٹ پانی کے پیے، یہ عبادت بھی ختم ہو گئی۔ اب اللہ نے اپنے
فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے فرشتوں اس بندے سے کہو 400 سال کی عبادت تو تو نے 2 لقموں کے بدلے میں دے دی، اور 2 لقموں کے بدلے میں تو نے پانی پی لیا، اور پانی پی کر 200 سال کی عبادت بھی تو نے ختم کر دی، اب تیرے پلے میں کوئی چیز نہیں رہی، بتا تجھے میں جنت میں کیسے بھیجوں؟ وہ اللہ سے درخواست کرتا ہے، رب العالمین میرے دل میں خیال ایسے پیدا ہو گیا، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے، تیری رحمت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ کبھی بھی انسان اپنی نیکی پر گھمنڈ نہ کرے، فخر نہ کرے، یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایمان سلامت ہے، اللہ چاہے تو کلمہ ہمارا مضبوط رہے گا، اللہ چاہے گا تو ہم عبادت کرتے رہیں گے، اللہ نہ چاہے تو کائنات کے رب کی قسم ہم اللہ کی حکم کے بغیر اور اس کی توفیق کے بغیر کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے بہت بڑی جو ہمیں نعمت دے رکھی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ہی نیکی کی توفیق جس کو ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ ورنہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی قرب و جوار میں مسجد کے دکانیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کی توفیق نہیں ہے، بیٹھا ہے وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہے، اتنا مشغول ہے اس کو یہ خبر نہیں کہ موت کب آ جائے گی، نہیں پتہ اس کو۔ مسجد کے سامنے اللہ کی اذان سن رہا ہے، بچہ بیمار ہو جائے بندہ ہاسپٹل بھاگتا ہے، بیوی بیمار ہو جائے بندہ ہسپتال بھاگتا ہے، گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے ایک آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اور 5 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز لگ رہی ہے، کبھی سوچا ہے کہ بیوی کے پیچھے تو میں ہسپتال میں دوڑ پڑا، بچوں کے پیچھے بھاگ پڑا اور تھوڑی سی بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہے، جس رب العالمین نے سب کچھ عطا کیا ہے اس کے لیے بھی کیا میں بھاگا ہوں کبھی؟ اس لیے میرے دوستو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر انسان جیسے اپنے ان تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے دوڑتا ہے تو اس رب کی طرف بھی دوڑے جس نے یہ تکلیفیں دور کرنی ہیں۔ تکلیف بھی اللہ نے دور کرنی ہے، بیماری بھی وہی دیتا ہے، مصیبت بھی وہی بھیجتا ہے، مشکل بھی وہی دیتا ہے، اور اس مشکل کے بعد اللہ آسانی بھی دیتا ہے، بیماری کے بعد صحت دیتا ہے۔ تو جو رب بیماری دے گا وہی شفا دے گا، جو رب بھوکا سلائے گا تو وہ رب کھلائے گا بھی صحیح۔ تو اسی رب العالمین کے دروازے کی طرف ہم دوڑ کر کیوں نہ جائیں؟